دفعہ اسٹوڈنٹ اسلامی آرگنائزیشن انڈیا کے نیشنل پریزیڈنٹ رہے ہیں. آپ جو ہے ابھی جنرل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے آپ ذمہ دار ہیں. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو ہے اجتماعی زندگی میں کیوں جا رہے ہیں اس کے سلسلے میں انشاءاللہ انٹریکشن کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اس کیمپ کے ذمہ داران اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تو آپ کی اس ایک دن کی ایک روزہ پکنک کا آغاز بالکل ایک لیکچر کے ذریعے ہو رہا، اور جیسے انعام نے بتایا کہ کسی بھی کام کے آبجیکٹیو میں اگر یہ بات شامل کر دی جائے کہ اس کے ذریعے سے ہم کچھ لرن بھی کریں گے، انٹرٹین بھی ہوں گے، لیکن اس انٹرٹینمنٹ کے اندر اگر کوئی لرننگ کا پہلو ہوگا تو وہ چیز جو ہے ایک کمپلیٹ پیکیج بن جاتی ہے کہ آپ کوئی ایک پہلو نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بہتر پہلو بھی ہم اس کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں ہمارے ذمہ داران کو آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا ایک ارینجمنٹ بھی کیا ہے. جیسے گفتگو آئی کہ ہمارے لیے 3 سوال ایک انسان کی زندگی میں 3 سوالات کا بہت بڑا دخل ہے. آپ سب لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم لوگ فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، تو یہ جتنے سبجیکٹس میتھس پڑھتے ہیں تو ان سب میں کہیں نہ کہیں ایک لاجیکل تھنکنگ بھی ہماری ڈیولپ ہوتی ہے. ہم بہت ساری چیزوں پر غور کرتے ہیں. اگر کوئی سم ڈالا گیا، کوئی کوشچن ڈالا گیا تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو ہم سوچنے کی، اس پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے کہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس پوری کائنات کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، کبھی رات کی تنہائی میں کرنا چاہیے، کبھی رات میں بیٹھ کے آپ اس پر غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کائنات بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے پرو دیا ہے، اس طرح سے اس کو بنا دیا ہے کہ اس کے ایک ایک پہلو پر ایک ایک رات کی ہم غور کریں تو انسان پریشان ہو جائے کہ اس کو کس طرح سے بنایا گیا، کس طرح سے اس کو کس طرح سے بیلنس کیا گیا. چھوٹی چیز آپ ہم لوگ سب پڑھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر جو گیسز ہیں ان کو ایک خاص تناسب میں رکھا گیا ہے، خاص بیلنس پہ رکھا گیا ہے نا. آکسیجن کا ایک خاص بیلنس ہے، نائٹروجن کا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک خاص بیلنس ہے. اگر اس بیلنس کے اندر تھوڑی سی کمی زیادتی ہو جائے، تھوڑی سی، آپ مان لیجیے آکسیجن اگر تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ جو آپ آگ جلاتے وہ بجھتی ہے نا، اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا. اگر اللہ تعالیٰ آکسیجن کے پرسنٹیج کو تھوڑا سا بڑھا دیتے، مائنس میں بھی یعنی 0% بھی، اگر 0.11% بھی بڑھا دیتے اس کو، تو کیا ہوتا کہ آپ اگر کوئی چیز کو آگ لگاتے تو اس کو بجھانا مشکل ہو جاتا. اور اگر اس کے کاؤنٹر میں آپ دیکھیں کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کا پرسنٹیج بڑھ جاتا تو کیا ہوتا؟ آگ کا لگانا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو ایک بیلنس ہے، اس پوری کائنات میں ایک خاص بیلنس رکھا گیا، اور یہ بیلنس ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہے. یہ صرف آپ گیسز کی مثال لے لیں، اب ایسی ہر چیز کی آپ مثال لے لیجئے، پانی کی، زمین کی، پانی میں رہنے والے جانوروں کی، زمین پر رہنے والے جانوروں کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص بیلنس پہ رکھا ہے، اور یہ خاص بیلنس قیامت تک چلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بیلنس کو اس لیے رکھا کہ اس دنیا کو آگے بڑھانا ہے. کہاں تک لے جانا ہے؟ وہ دن جس دن اس دنیا کو تباہ کرنا ہے، اس دن تک اس کو لے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص بیلنس پر رکھا ہے. ایک انسان کے لیے، میرے آپ کے لیے 3 سوال بڑے اہم ہیں جس پر ہم کو ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک پرپس کے لیے بنایا، ایک خاص بیلنس اس کے اندر رکھا ہے نا. تو اس کائنات کو ہمیں کیوں بنایا گیا، اور اس پوری کائنات کے اندر ایک سوال تو یہ ہمارے ذہن میں آنا کہ اس کو کیوں وجود میں کیوں لایا گیا، آکسیجن کو، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایک خاص بیلنس کے اندر رکھنا، اس پوری کائنات کو ایک خاص طریقے سے بنانا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا؟ یہ سوال تو آنا چاہیے، اس کائنات کو آخر اللہ نے کیوں بنایا؟ ایک سوال.
दूसरा सवाल, इस मुझे क्यों पैदा किया गया, मेरी पोजीशन क्या है, यानी अपनी पोजीशन के ताल्लुक से सोचना कि इस पूरी कायनात में इंसान का क्या मुकाम है। और तीसरी चीज कि मुझे इस दुनिया में आखिर करना क्या है। ये 3 सवाल बिल्कुल बुनियादी सवाल है और इस दुनिया में पैदा होने वाले हर इंसान को इन 3 सवालों पर तो गौर करना चाहिए कि वो जैसे ही अपनी आंख खोलता है सूरज नजर आता है, चांद नजर आता है, पूरी कायनात नजर आती है, अपने इर्द गिर्द के पूरे माहौल को देखकर उसके जहन में ये पहला सवाल तो आना चाहिए कि इसको किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया। इंसान बनाया गया, अशरफुल मखलूकात बनाया गया, इस पूरी कायनात में सबसे सुप्रीम नेचर मुझे बनाया गया, क्यों, इतना पावर मुझे क्यों दिया गया, किसी जानवर को नहीं दिया गया, किसी और मखलूक को नहीं दिया गया, इंसान को आखिर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत, इतनी कुव्वत क्यों दी इंसान। और तीसरा सवाल, मुझे इस दुनिया में आखिर करना क्या है, मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया। तो आप पहले 2 सवालात पर किसी और मौके पर गौर कीजिए। मैं सूरह असर की रोशनी में आपको तीसरे सवाल पर थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करना चाहूंगा कि हमें इस दुनिया में आखिर करना क्या है, यानी बहैसियत अशरफुल मखलूकात, बहैसियत सुप्रीम नेचर, मुझे इस दुनिया के अंदर करना क्या है, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है। इस बात पर हम सबको हमेशा गौर करते रहना चाहिए और उस गौर फिक्र के नतीजे में जितना जितना आप गौर फिक्र करेंगे उतना उतना हम असल की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी जो चीजें हमारे सामने डिस्ट्रैक्शन की है वो चीजें हमारे पीछे जाएंगी और हम असल हकीकत की तरफ, असल फैक्ट्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो उन चीजों पर थोड़ी देर के लिए मैं और आप गौर करेंगे। कुरान मजीद की जो सूरत मैंने आपके सामने तिलावत की है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू